بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 216۔ آج کے سبق کا عنوان ہے واو کے مطلق مشارکت ہونے کی دلیل کا جواب۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے یا واو ترتیب کے لیے اور مقارنت اور مشارکت کے لیے ہے۔ تو علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ حناف کا یہ مسلک نقل کر رہے کہ واو مطلق عطف کے لیے ہے اور واو میں ترتیب یا مقارنت اور مشارکت کا معنی نہیں ہے۔ البتہ پچھلے سبق میں یہ بیان کیا کہ کبھی کبھی واو میں مشارکت کا معنی ہوتا ہے، اور یہ اس وقت جب کہ جو دوسرا جملہ ہے وہ اپنے تکمیل میں پہلے جملے کی طرف اور محتاج ہو۔ واو اگر دو جملوں کے درمیان میں آ جائے اور دوسرا جو جملہ ہے وہ مکمل نہیں ہے اور وہ اپنے تکمیل میں پہلے جملے کی طرف محتاج ہے، تو اس صورت میں یہ مشارکت کے لیے ہوگا، اور اس صورت میں بھی اتنے حصے میں پہلے جملے سے مدد لی جائے گی جتنے حصے سے اس کی تکمیل ہو۔ اگر اس کی تکمیل بے نہیں اسی جملے سے ہو، اسی لفظ سے ہو، تو وہ کافی ہے، اس کی مثل کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے سبق میں بعض حضرات کا مسلک نقل کریں گے اور کہ وہ عدم الجمل الجمل میں مشارکت کو واجب قرار دیتے ہیں، اور ان کی دلیل ہے، اس کا جواب علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ دیں گے۔ فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبُ الشِّرْكَةَ فِي عَطْفِ الْجُمْلِ أَيْضًا حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ فَقَالُوا فِي وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ كَمَا لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ يشبه أن يكون هذا الحكم عندهم بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر، ولما لم يكن الصبي مخاطبا بقوله تعالى وأقيموا الصلاة لا يكون مخاطبا بقوله تعالى وآتوا الزكاة، لكننا نقول إنما لا تجب الزكاة على الصبي لأنها عبادة محضة والصبي ليس من أهلها لا للقران في النظر، والقائل بوجوب الزكاة على الصبي يقول الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة إذ هي عبادة بدنية لا عن وجوب الزكاة إذ هي عبادة مالية يمكن أداء الولي عنه۔ اور بعض علماء کرام نے عطف الجمل میں جملوں کے عطف میں شرکت کو واجب قرار دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لفظ میں ملانا یہ حکم میں ملانے کو واجب کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے نتیجے میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ سبھی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کہ جس طرح زکوٰۃ واجب نہیں جس طرح کہ اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ ان کے نزدیک اس طرح ہے کہ مخاطب ان میں سے کسی ایک کا مخاطب وہ دوسرے کا مخاطب بھی ہوگا بعینہ، اور جب سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد واقیم الصلاۃ کا مخاطب نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وآتوا الزکاۃ کا بھی مخاطب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سبھی پر اس وجہ سے واجب نہیں ہے کیونکہ عبادت محضہ ہے اور سبھی اس کے حل میں سے نہیں ہے، نہ یہ کہ نظم میں قران کی وجہ سے اس پر یہ حکم نہیں ہے۔ اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ سبھی پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ کہتے ہیں نماز اور زکوٰۃ کا جو خطاب ہے وہ بچوں کو بھی شامل ہے، کیونکہ لیکن عقل نے ان کو وجوب صلاۃ سے خاص کیا کیونکہ وہ عبادت بدنیہ ہے، وجوب زکوٰۃ سے خاص نہیں کیا کیونکہ وہ عبادت مالیہ ہے اور ولی اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً واو جملوں کے درمیان آ جائے تو اس پہ قران کو واجب کرے گا اور صورت میں شرکت واجب ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل شمار ہوں گے۔ ان کی اس نتیجے میں وہ ان کی ایک صورت بھی بیان کی ہے کہ مثلاً وہ حضرات یہ کہتے ہیں، اس طرح استدلال بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو یہاں اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو کو ذکر کیا ہے، لہٰذا اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس طرح کہ اس پر نماز واجب نہیں ہے، چونکہ اقیم الصلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور آپ بھی یہ کہتے ہیں
کہ بچے پر نماز نہیں ہے، اس آیت سے بچے کو نکالا، تو جب اس آیت سے اقیم الصلاۃ سے بچے کو مستثنا کیا تو لازماً وآتوا الزکوٰۃ سے بھی اس کو مستثنا کرنا پڑے گا، کیونکہ واو مقارنت کے لیے ہے۔ اس طرح وہ استدلال کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کا مخاطب ایک ہونا چاہیے۔ اگر اقیم الصلاۃ کا مخاطب بچہ نہیں ہے تو آتوا الزکوٰۃ کا مخاطب بھی بچہ نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، احناف کے اندر اس پہ اختلاف ہے۔ اگرچہ مفتابی مسلک یہ ہے کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک جماعت ایسی موجود ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے، تو وہ حضرات اس طرح استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ بچے پر زکوٰۃ نہیں ہونا چاہیے اس آیت کی روح سے، کیونکہ سواؤ کو اس کو اللہ نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ ملایا ہے، اور اقیم الصلاۃ میں لازماً آپ یہ حکم کہتے ہیں کہ بچے پر نماز فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یعنی مفتابی مسلک یہ ہے کہ سبھی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کی دلیل وہ ہم ذکر نہیں کرتے جو ان حضرات نے ذکر کی، بلکہ ہم یہ دلیل ذکر کرتے کہ وہ عبادت محض ہے اور سبھی اس کے حال میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس سبھی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ نظم میں قرآن کے لیے آیا ہے یہاں۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ سبھی پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ بچوں کو بھی یہ حکم شامل ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے ہم نے وجوب صلاۃ سے بچوں کو نکالا۔ مثلا اب بچے کو ذہن میں یہ رکھے کہ وہ گود میں ہے یا وہ بالکل چھوٹا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو مستثنا کریں گے، کیونکہ وہ بدنی عبادت ہے اور بچہ جو ہے اس کا مکلف نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس کے مال کا تعلق ہے تو مال میں زکوٰۃ ہونا چاہیے، کیونکہ مال جو ہے ولی بھی اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَهَذَا فَاسِدٌ عِنْدَنَا الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى إِيجَابِ الشِّرْكَةِ فِي الْجُمَلِ لأن الشركة إنما تثبت إذا افتقرت الثانية إلى الأولى، ففي قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط أيضا لأن الأصل في الواو الشركة، لأن هذه الجملة في قوة المفرد في حكم الافتقار، لأن الأصل في الواو الشركة، وهذه إنما تثبت إذا عطفت على الجزاء، فهذه الجملة وإن كانت تامة لكنها في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطف على الجزاء، فيكون الواو على أصلها وعطفت الاسمية على مثلها، بخلاف وضرتك طالق فإن إظهار الخبر هنا دليل على عدم المشاركة في الجزاء۔ وهذا فاسد عندنا، ہمارے نزدیک یہ مسلک یہ بات فاسد ہے کہ جو واو عطف ہے یہ جملوں کے درمیان شرکت کو واجب کرتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے، مطلقاً یہ نہیں ہے۔ شرکت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ دوسرا جملہ پہلے کی طرف محتاج ہو۔ اب یہ جو مثال ہے ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر، کہ اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق اور میرے غلام بھی آزاد، تو اب میرا غلام جو آزاد، یہ جو جملہ ہے اس میں شرط سابق کے ساتھ یہ بھی متعلق ہو جائے گا، کیونکہ اصل واو میں شرکت ہے۔ واو اصل میں اسی لیے لائی جاتی ہے کہ اس میں شرکت ہے۔ مثلا جاء زید و عمر، اس میں یہی مقصود ہوتا ہے واو کے ذریعے سے کہ انسان اختصار کی وجہ سے جو ما سبق میں جو فعل چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کو شریک کرنے کے لیے واو لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واو اصل میں شرکت ہے، تو لہٰذا یہاں عبدی حرن کو اس کے ساتھ متعلق کریں گے، اور یہ جو جملہ ہے وہ عبدی حرن یہ مفرد کے قوت میں ہے، اس طرح ہے کہ یہ گویا پہلے جملے کے محتاج ہے، کیونکہ اصل واو میں شرکت ہے اور یہ اس وقت ثابت ہوگی جبکہ یہ جزا پر عطف ہو۔ تو یہ جملہ اگرچہ مکمل ہے، عبدی حرن جدا جدا جملہ ہے، مبتدا خبر ہے، لیکن یہ مفرد کے حکم میں ہے، محتاجی کے مسئلے میں اس کا عطف جزا پر ہوگا اور واو اپنے اصل پر رہے گا، یعنی شرکت کے معنی میں، اور اسمیہ پر معطوف ہو جائے گا، یعنی ان دخلت الدار پر عطف نہیں ہوگا بلکہ وعبدی حرن کا تعلق فانت تعلق پر ہوگا، اور یہ دونوں پھر ان دخلت الدار کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ اب بخلاف وذرت کی تعلق، اگر کوئی یہ کہے ان دخلت الدار فانت تعلق وذرت کی تعلق،
یہ اگر کہے گا تو ضرورتوں کی تعلقن کو فوراً طلاق ہو جائے گی، یعنی وہ شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو تعلقن جو ذکر کیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. انت تعلقن میں تعلقن کا لفظ آئے گا اور ضرورتوں کی کافی تھا، لیکن جب اس نے ضرورت کی تعلقن کہا تو اس کا مطلب یہ اس خبر کو اس نے دوبارہ ظاہر کیا دلیل اس بات پر کہ یہ جزا میں مشارکت نہیں ہے. لہذا اس صورت میں یہ جملہ پہلے کی طرف محتاج نہیں ہے، لہذا اس کو اس سے فوراً طلاق ہو جائے گی، اور جو پہلا جملہ ہے وہ طلاق شرط کے ساتھ مقید ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں لما ذكرنا أن الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه إنما تثبت إذا افتقدت الثانية إلى الأولى، فقوله وعبدي حر في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر يرد إشكالا لأنها جملة تامة غير مفتقدة إلى ما قبلها، فينبغي أن لا يتعلق بالشرط بل يكون كلاما مستأنفا عطفا على المجموع. فأجاب بأنها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع أنها جملة تامة لأن مناسبتها الجزاء في كونهما جملتين اسميتين ترجع كونهما معطوفة على الجزاء لا على مجموع الشرط والجزاء، وإذا كانت معطوفة على الجزاء تكون في قوة المفرد لأن الجزاء شرط بعض الجملتين. اسی کی تشریح کہ جب ہم نے یہ بات ذکر کی کہ معطوف اور معطوف علیہ میں شرکت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ دوسرا جملہ پہلے کی طرف محتاج ہو، تو اس کا قول وعبدی حرن، اس کے اس قول میں ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حرن میں یہ اشکال کو واجب کرتا ہے، کیونکہ یہ مکمل جملہ ہے اور ماقبل کی طرف محتاج نہیں ہے. بظاہر تو آپ نے جو اصول بیان کیا ہے، اصول یہ ہے کہ اگر جملہ اپنے مکمل ہونے میں پہلے کی طرف محتاج ہو تو ہم پہلے کی طرف اس کو راجع کریں گے. تو یہاں تو محتاج نہیں ہے، جملہ مکمل ہے عبدی حرن، تو اس میں اشکال پیدا ہوا. کیونکہ یہ تو جملہ مکمل ہے اور ماقبل کی طرف محتاج نہیں ہے، تو جب یہ بات نہیں ہے تو شرط کے ساتھ اس کو متعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بل یکون کلاما مستانفا، یہ جداگانہ کلام ہونا چاہیے جو مجموع پر اس کا عطف ہو. تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ یہ مفرد کے قوت میں ہے، یعنی بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ جملہ ہے مکمل ہے لیکن یہ مفرد کی طرح ہے محتاج ہونے کے حکم میں، اگرچہ یہ جملہ تامہ ہے، کیونکہ ان دونوں کا جزا کے ساتھ مناسبت ہے اس طور پر کہ دونوں جملے اسمیے ہیں، اور یہ راجع ہوگا اس کا معطوف ہونا جزا پر، نہ کہ مجموع شرط و جزا پر. ایسا نہیں ہوگا ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر، اس طرح نہیں کریں گے ان دخلت الدار فانت طالق کو یہ جملہ بنا دے اور یہ پھر معطوف علیہ ہو جائے گا اور دوسرا جو عبدی حر معطوف ہو جائے گا. اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ ان دخلت الدار یہ شرط، فانت طالق، انت مبتدا طالق خبر، یہ پھر معطوف علیہ ہو جائے گا، وعبدی حر مبتدا خبر مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ ملنے کے بعد یہ جزا بن جائے گی. تو مجموعہ شرط و جزا پر اس کا عطف نہیں بلکہ صرف جزا پر ہے، اور جب یہ جزا پر اس کا عطف ہو تو پھر یہ مفرد کی قوت میں ہوگا. بظاہر تو جملہ ہے لیکن یہ مفرد کی طاقت میں ہوگا، کیونکہ شرط کا جو جزا ہے یہ جملے کا بعض حصہ ہوتا ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا، بلکہ پچھلے تقریباً 6-7 سبقوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے یا مقارنت شرکت ترتیب کے لیے. تو حناف کا مسلک یہ کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب اور مقارنت یا مشارکت کے معنی میں نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو مشارکت کے لیے قرار دے دیتے ہیں، اور اس کی صورت اس وقت ہوگی جبکہ یہ واو دو جملے کے درمیان میں ہو اور جو دوسرا جملہ ہے وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، تو لہٰذا اس کو مکمل کرنا پڑے گا. اس مکمل کرنے کے لیے پہلے جملے کی طرف محتاج ہے، لہٰذا پھر اتنے حصے کی تکمیل اس میں کی جائے گی جتنے حصے کے ساتھ اس کو مکمل کیا جائے. تو وہاں تو ہم کریں گے اس کو مکمل اور مقارنت کے لیے بنائیں گے، مشارکت کے لیے بنائیں گے. لیکن جو حضرات یہ کہتے کہ واو مطلق مشارکت کے لیے ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ واو مطلق مشارکت کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ بحث مزید آگے آ جائے گی جو اگلے سبق میں اس کو بیان کرتے ہیں.